السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وطر کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے کہ وطر کی نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے اور اس کی نیت اور اس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھیں گے آج ہم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وطر کی نماز پہلے کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کسی وجہ سے وقت میں وطر نہیں پڑھا تو قضا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وقت نکل گیا یعنی عشاء کی نماز آپ نے نہیں پڑھی یا عشاء کی نماز میں آپ نے وطر نہیں پڑھی تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ وطر کی نماز 3 رکعتیں ہیں، ایک سلام سے مثل مغرب کے ہیں، یعنی مغرب کی طرح اس کو پڑھتے ہیں۔ اس میں پہلا قاعدہ واجب ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی 2 رکعت پر بیٹھیں اور صرف اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور تیسری رکعت میں بھی الحمد اور سورہ پڑھے، اور اس تیسری رکعت میں سورہ پڑھنے کے بعد جو ہے، اب جیسے تیسری رکعت میں جیسے آپ نے سورہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، اٹھا کر آپ کانوں کی لو تک لے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہہ کر پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں اور دعائے قنوت آپ کو پڑھنی ہے، جو بھی ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ جب دعائے قنوت پڑھ چکے تو اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں اور باقی نماز پوری کریں، جیسے نماز پوری کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ کو نیت اس طریقے سے باندھنی ہے۔ میں نیت بتا دیتا ہوں آپ کو۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر کی واجب، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ کو اس میں وقت نہیں لگانا ہے کہ میں عشاء کی پڑھ رہا ہوں، یا پھر آپ کو وقت نہیں لگانا، صرف وطر، کیونکہ پتہ ہی ہے وطر کی نماز جو ہے عشاء میں ہوتی ہے۔ اگر ظہر اثر میں ہوتی مان لیجئے تو ہم اس کا وقت لگاتے ہیں، لیکن وطر کی نماز صرف عشاء میں ہے، تو اس لیے ہم ایسے باندھیں گے۔ نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر کی واجب، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طریقے سے نیت باندھ دیں گے۔ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو۔ نیت باندھنے کے بعد آپ کو 2 رکعت تو جیسے پڑھتے ہیں اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کو پہلی رکعت میں سورہ نصر پڑھ لیں، دوسری رکعت میں آپ سورہ لہب اور تیسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ چھوٹی صورت آپ کو تیسری رکعت میں پڑھنی ہے، یا اس طریقے سے کر لیں کہ پہلی رکعت میں سورہ 3 پڑھ لیں، دوسری رکعت میں آپ انا انزلنا پڑھ لیں، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، یا پھر سورہ کوثر پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب چلیے، اس میں ایک مسئلہ ہے، وہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ پڑھنا واجب ہے۔ اگر مان لیجئے کبھی چھوٹ جائے دعائے قنوت پڑھنا، ہے نا، کہ آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے ہاتھ بھی نہیں، رفع دین بھی نہیں کیا، اور آپ نے رکوع کر لیا، تو دعائے قنوت چھوٹ گئی، اور یاد آنے پر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اس کا ویڈیو ڈیٹیل میں نے اپلوڈ کر دیا، آپ جا کے اس کو دیکھ لیجئے۔ اور اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا واجب نہیں، یعنی صرف دعائے قنوت آپ کو پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی دعا آپ کو نہیں پڑھنی۔ البتہ بہتر وہ دعائیں ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں، جو حدیثوں میں ہے وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور دعائے قنوت یہ ہے، کیا ہے؟ سب سے مشہور یہ ہے کہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، میرے ساتھ بھی آپ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ آپ کو پڑھنی ہے، ایک بار اور ریپیٹ کر لیجئے میرے ساتھ۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ آپ کو پڑھنی ہے۔ تو جیسے مان لیجیے تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے، آپ کو الحمد پڑھنی ہے یا کوئی سورت پڑھنی، جیسے مان لیجیے سورہ اخلاص آپ نے پڑھ لی، قل هو اللہ احد، اس کے بعد آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہاتھ چھوڑنے کے بعد آپ کو یہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ رکوع سجود کریں گے، پھر نماز مکمل کریں گے۔ یہ وطر کی نماز جو ہے مغرب کی نماز کے مثل ہے۔ مان لیجیے کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ کیا پڑھے؟ اس کو یہ پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ
حسنۃ وقنا عذاب النار، یا یہ پڑھنی ہے۔ اور جس سے یہ بھی نہ بن پڑے تو وہ کیا پڑھ لے، اللہم اغفر لی 3 بار کہہ لے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو وہ یہ پڑھ لے، اللہم لگا کے یہاں پہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ یہ بھی یاد نہیں کسی کو تو یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ دعائے قنوت جو ہے ہمیشہ جو ہے ہر شخص آہستہ پڑھے، ہمیشہ آپ کو یہ آہستہ پڑھنی ہے، امام ہو یا مقتدی یا منفرد۔ دیکھیں امام جب رمضان شریف میں امام صاحب اس کی جماعت کرتے ہیں تب بھی امام صاحب جو ہے اللہ اکبر کہہ کر خاموش رہتے ہیں، چاہے ادا ہو یا قضا، رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، دنوں میں، سب میں آپ کو آہستہ پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو۔ وطر کے سوا اور کسی نماز میں قنوت نہ پڑھیں، ہاں اگر حادثہ عظیمہ واقع ہو تو فجر میں بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس میں بھی ظاہر یہ ہے کہ رکوع سے پہلے پڑھے، جیسے کہ وطر میں مان لیجیے کوئی حادثہ عظیمہ ہو گیا، واقع ہو گیا، تو آپ فجر کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قاعدہ اولیٰ بھول کر کھڑا ہو گیا تو پھر بیٹھنے کی اجازت نہیں، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کرے۔ مان لیجیے وطر کی نماز پڑھ رہا تھا اور قاعدہ اولیٰ میں نہیں بیٹھا، کھڑا ہو گیا، تو وطر میں دعا قنوت پڑھنے کے بعد آخر رکعت میں بیٹھ جائے اور سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کرے۔ مان لیجیے کسی نے دعا قنوت نہیں پڑھی تو وہ کیا کرے، وہ بھی سجدہ سہو کرے۔ اگر قنوت بھول جائے اور رکوع میں جائے اور رکوع میں یاد آئے تو نہ رکوع میں پڑھے نہ قیام کی طرف لوٹ کر کھڑے ہو کر پڑھے، بلکہ چھوڑ دے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی۔ کیونکہ میں نے یہ ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ جو دعا قنوت ہوتی ہے یہ واجب ہے، اور واجبات نماز بتایا تھے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے نماز میں تو اس کے کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم سجدہ سہو کرتے ہیں۔ یہ تو کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو بات۔ وطر کی جو 3 رکعتیں مطلقاً قرات فرض ہے، تو وطر کی 3 رکعت میں جو ہے قرات کرتے ہیں ہم، جبکہ فرض کی پہلی 2 رکعت میں قرات کرتے ہیں، سنتوں کی سب رکعتوں میں، نفلوں کی ہر رکعتوں میں قرات کرتے ہیں۔ صرف وطر کی 3 رکعتوں میں قرات فرض ہے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ ملانا کیا ہے، واجب ہے، نہیں ملایا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ بھول کر اگر آپ بھول گئے تھے ملانا سورت، بہتر یہ ہے کہ پہلے رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ یا آپ انا انزلنا پڑھ سکتے ہیں، دوسری میں آپ کو قل یا ایھا الکافرون پڑھ سکتے ہیں، تیسرے میں آپ کو قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے، اور کبھی کبھی اور صورتیں بھی پڑھ لیں، کبھی کبھی اور دوسری صورتیں پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ پڑھیں، لیکن بہتر یہ ہے یہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کو یاد ہو۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ اما پارہ میں ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں عیدین میں بھی 2 صورتیں بتائی گئی ہیں کہ پہلے رکعت میں آپ کو سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ کو یہ پڑھنا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، وہ سورہ پڑھنی ہے آپ کو۔ اور اس میں بہتر کیا بتا، سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ لیں یا انا انزلنا، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں، اور کبھی کبھی اور صورتیں پڑھ لیں۔ وطر کی نماز بیٹھ کر یا سواری پر بغیر عذر نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو نماز آپ کی بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ صاحب ترتیب کے لیے اگر یاد ہے کہ نماز وطر نہیں پڑھی اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو فجر کی نماز فاسد ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا کیا مطلب؟ صاحب ترتیب کے لیے اگر یہ یاد ہے کہ نماز وطر نہیں پڑھی اور وقت میں گنجائش بھی ہے تو فجر کی نماز فاسد ہے، خواہ شروع سے پہلے یاد آئے یا بیچ میں۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ؟ اگر وقت میں گنجائش ہے تو فجر کی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ وطر کی نماز کب جماعت سے ہو سکتی ہے؟ تو کب جماعت سے ہو سکتی ہے تو ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، رمضان شریف میں ہوتی ہے۔ وطر کی نماز جو ہے جماعت سے صرف رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے، علاوہ رمضان کے مکروہ ہے، گناہ ہے، نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس مبارک مہینے میں جماعت ہی سے پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے ثواب جو ہے زیادہ ملے گا۔ جس نے عشاء کی فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی وہ وطر تنہا پڑھے، اگرچہ تراویح جماعت سے پڑھے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر کسی شخص نے امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی تو وہ وطر بھی جماعت سے پڑھے گا۔ اگر کسی شخص نے فرض نماز جو ہے امام صاحب کے ساتھ نہیں پڑھی تو وہ وطر کی نماز بھی امام صاحب کے ساتھ نہیں پڑھے گا، صرف تراویح پڑھ سکتا ہے۔
تو اس کے بعد جو ہے میں سنت اور نفلوں کا آپ کو سنت اور نفلوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں کیا ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے، دو طریقے کی سنتیں ہوتی ہیں، سنت موقدہ ہوتی ہیں اور غیر موقدہ کی تعریف کیا ہے۔ سنت بعض موقدہ ہیں کہ شریعت میں اس پر تاکید آئی ہے، بلا عذر ایک بار بھی ترک کرے تو ملامت کے لائق ہے، اور ترک کی عادت کرے تو فاسق مردود الشہداء جہنم کے لائق ہے۔ اس کا ترک قریب حرام کے ہیں، اس کے چھوڑنے والے کے لیے شفاعت سے محروم ہو جانے کا ڈر ہے۔ سنت موقدہ کو سنن الہدیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ سنن الہدیٰ۔ بعض سنت غیر موقدہ ہیں جن کو سنن الرواتب بھی کہتے ہیں، سنن الرواتب بھی زوائد بھی کہتے ہیں۔ اس پر شریعت میں تاکید نہیں ہے، کبھی اس کو مستحب اور مندوب بھی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا مطلب؟ کچھ سنتیں تو سنت موقدہ ہیں، یعنی جس پر حدیث میں بار بار تاکید آئی ہے، شریعت میں تاکید آئی ہے، اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیا ہے، اگر ایک بار بھی ترک کر دیتا ہے تو وہ ملامت کے لائق ہے۔ ملامت اگر عادت بنا لیتا ہے کوئی اس کو چھوڑنے کی تو وہ فاسق ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ عادت بنا لے تو مردود الشہداء ہے، فاسق مردود الشہداء جہنم کے لائق ہے، اور وہ شخص شفاعت سے محروم ہو جانے کا ڈر ہے اس شخص کا۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ اور اس کو سنن الہدیٰ کہتے ہیں، اور دوسری سنت غیر موقدہ جس کو چھوڑ سکتے ہیں کبھی کبھی لیکن عادت نہ بنائیں، اس کو ہم کہتے ہیں سنن الزوائد۔ سنن الہدیٰ، سنن الزوائد، یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کلیئرلی۔ اور نفل وہ کہ جس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ نفل تو یہ ہے کہ آپ جتنا کریں گے اتنا آپ کو قرب حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پرہیزگار ہوں گے۔ کون کون سی نماز سنت موقدہ ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آپ سبھی جانتے بھی ہیں۔ سنن الہدیٰ جسے کہتے ہیں، سنت موقدہ 2 رکعت فجر کی فرض نماز سے پہلے جو ہم سنت پڑھتے ہیں وہ ہو گئیں، 4 رکعت ظہر سے پہلے کی سنت ہو گئیں، اور ظہر کے بعد کی 2 سنت ہو گئیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں ہو گئیں، اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں ہو گئیں، جمعہ سے پہلے 4 سنت، پھر جمعہ کے بعد 4 سنت، اور پھر 2 سنت۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ 2 اور پڑھ لیں، یعنی جمعہ کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ سنت فجر سب سے زیادہ موقدہ ہے، یہاں تک کہ بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں، لہٰذا یہ بلا عذر نہ بیٹھ کر ہو سکتی ہیں، نہ سواری پر چلتی گاڑی پر ہو سکتی ہیں۔ کون سی سنت؟ فجر کی سنت۔ ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے۔ اب سنتوں کے چھوٹ جانے کے مسائل کیا ہیں؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زوال سے پہلے قضا پڑھی تو اس کی سنت کی بھی قضا پڑھے، اگر قضا ہو گئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں فجر کی، ورنہ نہیں۔ علاوہ فجر کے اور سنتیں قضا ہو گئیں تو ان کی قضا نہیں ہے، آپ ان کی قضا نہ کریں، صرف فرض کی قضا کریں، صرف جو فجر کی سنت ہیں ان کی قضا ہوتی ہے زوال سے پہلے۔ ظہر یا جمعہ کے پہلے کی سنت چھوٹ گئی اور فرض پڑھ لی تو اگر وقت باقی ہے تو بعد فرض کے پڑھیں، اور افضل یہ ہے کہ پچھلے سنتیں پڑھ کے ان کو پڑھیں۔ کیا مطلب؟ جو بعد کی سنتیں ہیں، جو 2 سنت ہیں ظہر کی، تو آپ اس کے بعد 4 سنت پڑھ لیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور افضل یہ ہے کہ پچھلی سنت پڑھ کے ان کو پڑھ لیں۔ مان لیجیے ظہر کی آپ نے 4 سنت نہیں پڑھی پہلی والی، اور آپ نے فرض نماز پڑھ لی، وقت باقی ہے تو آپ اس میں 2 سنت پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سنت پڑھ لیں جو آپ کی چھوٹی ہیں، سنت موقدہ۔ فجر کی سنت قضا ہو گئیں اور فرض پڑھ لی تو اب سنت کی قضا نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نے فجر کی سنت آپ کی قضا ہو گئی، ٹھیک ہے، اور فرض آپ نے پڑھ لی تو اب سنت کی قضا نہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب کیا ہے؟ اس کی سنت کی قضا نہیں ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا؟ البتہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے، یعنی سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے تو کیا ہو جائے گا؟ بہتر ہے۔ یعنی پہلے اگر اس نے یعنی سورج نکل رہا تھا، صرف تھوڑا سا ٹائم پہ، تو فرض نماز پڑھ لیں۔ اب اس میں دیکھیے کیا بتایا گیا کہ اگر سورج نکل رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، تو آپ صرف فرض پڑھ لیں، اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ بعد آپ اس کی قضا پڑھ لیں۔
مثلا فجر کی سنت قضا ہو گئی اور فرض پڑھ لی تو اب سنت کی قضا نہیں، البتہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے، اور طلوع سے پہلے تو ممنوع ہے، صرف فرض پڑھ لیں۔ فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں آپ الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، دوسری میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا، یہ سنت ہے کہ اس میں فجر کی سنت میں۔ کب نفل ناجائز ہے، کب نفل نہیں پڑھ سکتے؟ جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل یا سنت کا شروع کرنا جائز نہیں، سوا کس کے؟ فجر کی سنت کے۔ اگر آپ کو گمان ہے، غالب و گمان ہے کہ میں جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں سنت پڑھنے کے بعد تو پڑھ لیں، اگر یہ ہے کہ سنت پڑھوں گا تو جماعت نہیں ملے گی تو چھوڑ دیں، بعد میں پڑھ لیں۔ جبکہ یہ جانے کی سنت ختم کر کے جماعت مل جائے گی، اگرچہ قاعدہ ہی پائے گا تو سنت پڑھ لے، کہیں دور کنارے آڑ میں صف کے قریب پڑھنا منع ہے، کیونکہ اس میں آنے جانے کا وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کا، اس سے خلل پیدا ہوگا۔ اگر یہ جانے کہ نفل پڑھنے میں نماز فرض یا جماعت جاتے رہے گی تو نوافل پڑھنا ایسے وقت میں ناجائز ہے۔ اگر کسی کو گمان ہے کہ اگر میں نفل پڑھتا ہوں تو جماعت جانے کا ڈر ہے تو وہ نفل چھوڑ سکتا ہے، نفل پڑھنا ناجائز ہے۔ کون کون سی جو ہے نماز مستحب ہیں، ٹھیک ہے، تو عشاء اور عصر کے پہلے اور عشاء کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا مستحب ہے۔ کیا مطلب؟ عصر کے پہلے، عشاء اور عصر کے پہلے اور عشاء کے بعد 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور یہ بھی اختیار ہے کہ عشاء کے بعد جو ہے 2 ہی پڑھیں، عشاء کے بعد 2 ہی پڑھے تو کیا ہو جائے گا؟ مستحب ادا ہو جائے گا۔ یوں ہی جیسے ظہر ہو گیا، ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے، ٹھیک ہے، نماز ہے ایک سلام سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر آگ کے حرام ہونے کی خبر دی گئی ہے، یعنی جو ایک سلام سے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس پہ آگ حرام ہوگی۔ صلاۃ الاوابین کون سی نماز ہے، کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ دیکھیں، بعد مغرب 6 رکعتیں مستحب ہیں، یعنی مغرب کی نماز کے بعد آپ کو 6 رکعتیں پڑھنی ہے، ان کو ہم صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنا افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں نے ڈال رکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ میں جا کے، احکام رمضان میں۔ ظہر و مغرب و عشاء کے بعد جو مستحب ہیں ان میں سنت موقدہ داخل ہیں۔ مثلا ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں تو سنت موقدہ مستحب دونوں ادا ہو گئیں۔ اگر آپ ظہر کے بعد جو ہیں 4 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ کی سنت موقدہ جو مستحب ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ موقدہ مستحب دونوں کو ایک سلام کے ساتھ ادا کر لے، یعنی 4 رکعت پر سلام پھیر دے۔ اس میں مطلق سنت کی نیت کافی ہے، صرف سنت کی نیت کافی ہے، یعنی نفل بھی شامل کر لے، ایک سلام سے پڑھ کر نماز کو مکمل کر دے۔ موقدہ یا مستحب کی تصریح نہ کرے، یعنی موقدہ کو الگ یا مستحب کو الگ الگ نہ کریں، دونوں ادا ہو جائیں گی اگر آپ ایک سلام سے آپ اس کو مکمل کریں گے۔ نفل سنت کی سب رکعتوں میں قرأت فرض ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ سنت و نفل قصداً شروع کرنے سے واجب ہو جاتی، مان لیجئے کسی نے شروع کی اور توڑ دی، وہ واجب ہو جائے گی، اس کی قضا کرنی پڑے گی آپ کو۔ اگر توڑ دے تو قضا پڑھنی چاہیے۔ نفل بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، یعنی کوئی عذر نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ کو آدھا ثواب ملے گا۔ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو دونا ثواب ملے گا آپ کو۔ نفل بیٹھ کر پڑھے تو اس طرح بیٹھ جائے جیسے قاعدے میں بیٹھتا ہے، مگر قرأت کی حالت میں ہاتھ باندھ لے، جیسے قرأت میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں ویسے ہاتھ باندھ لے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں باندھا جاتا ہے، اور قاعدے میں بیٹھ جائے۔ وتر کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں، اس میں الحمد کے بعد جو ہے آپ کو اذا زلزلت الارض پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ کو قل یا ایھا الکافرون پڑھنی بہتر ہے۔ اب سب نفل کہاں پڑھنا بہتر ہے، کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ سنت نفل گھر میں پڑھنا کیا بہتر ہے، آپ گھر سے پڑھ کر مسجد میں جائیں، فرض نماز پڑھ کر پھر واپس آ جائیں اور گھر میں بقیہ نماز آپ ادا کر لیں۔ سنت و فرض کے درمیان کیا ہے؟ بات نہ کریں، ٹھیک ہے، بالکل بات نہ کریں کہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے سنت پڑھی، اس کے بعد آپ نے فرض کی نیت باندھی، اس کے بیچ میں آپ کوئی بات نہ کریں دنیا کی، آپ نماز ادا کریں۔ یہی حکم ہر اس کام کا ہے جو منافی تحریمہ ہے۔ اس کے بعد تہجد کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ تو عشاء پڑھ کر سو رہنے کے بعد جس وقت جاگے وہ تہجد کا وقت ہے، مگر رات کے پچھلے تہائی حصے میں پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے، یعنی رات کے 3 حصے کر لیجئے، ٹھیک ہے، اور تیسرا حصہ ہوگا اس میں پڑھنا کیا افضل ہے۔ بہتر کیا ہے کہ آپ ایک بار سو لیں، جب بھی آنکھ
آپ کی آنکھ کھلے وہی تہجد کا وقت ہے۔ تہجد سنت ہے، بنیت سنت پڑھی جاتی ہے، کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں۔ اب دیکھیں مسئلہ، دن کے نفل میں 1 سلام سے 4 رکعت سے زیادہ، اور رات کے نفل میں 1 سلام سے 8 رکعت سے زیادہ پڑھنا کیا مکروہ ہے؟ دن میں آپ اگر 1 سلام سے 4 رکعت سے زیادہ پڑھتے ہیں، یعنی 4 رکعت سے یعنی 6 رکعت پہ آپ سلام پھیرتے ہیں تو وہ منع ہے، اور عشاء میں اگر آپ 8 رکعت سے زیادہ پہ سلام پھیرتے ہیں تو وہ مکروہ یعنی گناہ ہے، ایسے نہیں کر سکتے۔ اور افضل یہ ہے کہ دن ہو یا رات 4 رکعت پر سلام پھیر دیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ مسئلہ، جب 2 رکعت سے زیادہ نفل کی نیت کی ہو تو ہر 2 رکعت میں قاعدہ کرنا ہوگا، آپ کو بیٹھنا ہوگا، تشہد پڑھ کر پھر کھڑا ہونا پڑے گا۔ ایک ساتھ 2 رکعت سے زائد نفل میں شرائط دشوار ہیں، اس لیے آسانی 2 رکعت کر کے پڑھنے میں ہے، یعنی پھر انسان بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں۔ اشراق کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ بھی سنت ہے، فجر پڑھ کر درود شریف وغیرہ پڑھتا رہے جب سورج ذرا اونچا ہو جائے، ٹھیک ہے، زوال سے پہلے یعنی کم سے کم نکلنے کے 20 منٹ گزر جائیں تو آپ کو 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہے۔ چاشت کی نماز جو ہے یہ بھی کیا سنت ہے، کم سے کم آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، اور کب پڑھنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، اور اس کا وقت سورج کے اچھی طرح اونچے ہونے کے بعد ہے، یعنی ذہبہ کبریٰ تک۔ جیسے سورج اونچا ہو جائے تو ذہبہ کبریٰ کے شروع ہونے تک ہے، یعنی بیچ آسمان تک، لیکن بہتر وقت کیا چوتھائی دن ہے، یعنی آپ دن کے 4 حصے کر لیں، چوتھائی دن میں جو ہے کر لیں، اس کو پڑھ لیں۔ نماز استخارہ کیا ہے، اس کو کیسے پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں، کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ تو حدیثوں میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل پڑھے، جس کی پہلی رکعت میں الحمد پڑھنی ہے، الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل اللہ احد پڑھنی ہے، اور پھر یہ دعا پڑھ کر باوضو قبلہ رو سو رہے، اور دعا کے اول آخر سورہ فاتحہ اور درود شریف بھی پڑھے، اس کے بعد کیا ہے، سو جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد میں بتاتا ہوں یہ دعا پڑھیں گے، تو یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، میں آپ کو یہ 2 بار پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ استخارہ کی جو دعا ہے وہ آپ کو یہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ درود شریف پڑھنے کے بعد وہ یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجل امری وعاجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وعاجله فأصرفه عني وأصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به۔ پھر سے پڑھ لیجئے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فأصرفه عني وأصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به۔ یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں، تیرے علم کے ساتھ اور تیرے بڑے فضل کو مانگتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت والا ہے اور مجھ میں قدرت نہیں، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین و معاشیت اور انجام کار میں اس وقت اور آئندہ، اور اس کو میرے لیے مقدر فرما دے اور آسانی کر، پھر میرے لیے اس میں برکت دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ میرے لیے یہ کام برا ہے تو میرے دین و معاشیت انجام کار میں اس وقت اور آئندہ اس کو مجھ سے پھیر دے، اور مجھ کو اس سے پھیر، اور میرے لیے خیر کو جہاں بھی ہو مقدر فرما، پھر مجھے اس سے راضی کر۔ سمجھ میں آ گیا؟
اس کے بعد دونوں الامر کی جگہ اپنی ضرورت کا نام لیں. جیسے الامر ہے اس جگہ میں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ الامر یہاں پہ لکھا ہوگا، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ. کہاں گیا؟ ہاں یہ رہا، ان ھذا الامر. تو یہاں پہ جو ہے آپ کو دونوں میں آپ کو الامر کی جگہ جو بھی دو الامر آئیں گے تو اس میں آپ کو اپنی ضرورت کا نام لیں. جیسے پہلے میں کہیں ھذا السفر خیر لی، اور دوسرے میں کہیں ھذا السفر شر لی. سمجھ میں آ گیا؟ سفر کر رہے ہیں کہ یہ میرے لیے سفر صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. اس طریقے سے کب استخارہ کیا جائے، کب کر سکتے ہیں آپ؟ نیک کام ہو جیسے حج کے لیے، جہاد کے لیے وغیرہ کے لیے استخارہ. ان چیزوں کے لیے آپ کی استخارہ نہیں، یہ تو نیک کام ہے. ہاں ان کا وقت مقرر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی کب کس وقت میں اس کو کروں. سمجھ میں آ گیا؟ بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 7 بار استخارہ کریں اور پھر دیکھیں جس بات پر دل جمے اسی میں خیر ہے. بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اگر خواب میں سفیدی یا سبزی یعنی سفید چیز یا ہری چیز دیکھیں تو اچھا ہے، اگر سیاہی دیکھیں یا لال چیز دیکھیں تو برا ہے. سمجھ میں آگے؟ اگر خواب وغیرہ میں سفید چیز آ رہی ہے یا ہری چیز آ رہی ہے تو وہ اچھا ہے، وہ چیز اچھی ہے جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں. اور اگر وہ چیز آ رہی ہے، سیاہی آ رہی ہے، سرخی آ رہی ہے تو وہ برا ہے. نماز حاجت کیا ہے؟ یہ آخری نماز ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب کسی کو کوئی حاجت اللہ تعالیٰ سے ہو یا کوئی کام کسی بندے سے ہو یا مشکل پیش آئے تو خوب احتیاط سے اچھی طرح وضو کریں. 2 یا 4 رکعت نفل پڑھیں. اس کی پہلی رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، دوسری میں الحمد کے بعد 1 بار قل هو اللہ احد، تیسری میں الحمد کے بعد 1 بار قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں الحمد کے بعد جو ہے 1 بار قل اعوذ برب الناس آپ کو پڑھنی ہے. سلام کے بعد آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے. سلام کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے 3 بار هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. پھر 3 بار آپ کو پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر 3 بار کوئی درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں. سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ ایک بار سن لیں کہ آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں آپ کو قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے. سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ الحمد کے بعد جو ہے آپ کو پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں آپ کو الحمد کے بعد قل اللہ احد پڑھنی ہے، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس. یعنی 4 رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے. سلام کے بعد آپ کو یہ پڑھنی ہے سورہ حشر کی آخری آیت کی ایک آیت ہے، ایک وہ ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو. ٹھیک ہے. پھر 3 بار آپ کو پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر 3 بار آپ کو کوئی درود شریف پڑھنی ہے. پھر آپ کو پڑھنا لا الہ الا اللہ الحکیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك ردا الا قضيتها یا ارحم الراحمین. پھر سے سنیے لا الہ الا اللہ الحکیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك ردا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو سیکھ سکیں. یعنی ہم نے اس میں آج میں نے کیا بتایا، تراویح کے وطر کے بارے میں بتایا، وطر کس طریقے سے پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، دعا قنوت یاد نہ ہو تو کیا پڑھیں، ساری نفل نماز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، صلاۃ الاوابین کے بارے میں، چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، حاجت، نماز حاجت. اور اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے ملتا رہے. اگر کوئی چیز پوچھنی ہو آپ کو تو آپ کمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ پوچھ لیں، میں آپ کو اس کو رپلائی دوں گا.
اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ میں موٹیویٹ ہو سکوں، میں اس طریقے کی ویڈیو بنا سکوں۔ السلام علیکم۔